شرح کی ہے بزبان عربی، جس کا نام ہے مرآت المفاتیح. اس میں ایک روایت کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یوں لکھا ہے، وہ مشہور روایت کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کرام کے جسموں کو کھا لے. انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے علامہ لکھتے ہیں کہ منع الارض من ان تأكل اجسادهم لأن الأنبياء أحياء في قبورهم ولكن بحياة برزخية وليست نظير الحياة المعبودة فإنه أقوى وأكمل من حياة الشهداء. اس حدیث پاک پر یہ عربی میں تبصرہ ہے. اس تبصرے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو منع کر دیا ہے، روک دیا ہے اس بات سے کہ وہ انبیاء کرام کو یعنی ان کے جسموں کو کھا لے. اور انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں؟ وَلَٰكِن بِحَيَاةٍ بَرْزَخِيَّةٍ، وہ برزخی حیات کے ساتھ متصف ہے. وَلَيْسَتْ نَظِيرَ الْحَيَاةِ الْمَعْهُودَةِ، یہ تو جانی پہچانی ہم جیسی زندگی، ہم جیسی حیات سے وہ متصف نہیں ہے. ان کو حیات برزخی حاصل ہے، زندہ ہے لیکن حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہے. اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ أَقْوَى وَأَكْمَلُ مِنْ حَيَاةِ الشُّهَدَاءِ، انبیاء کرام کی زندگی زیادہ قوی اور زیادہ کامل ہوتی ہے شہداء کی زندگی سے. حدیث پاک کی تصریح کی روشنی میں چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی. بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجرہ شریفہ کی ایک دیوار منہدم ہو گئی جس سے ایک پیر نکل آیا، ایک پیر ظاہر ہو گیا. پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، سارے لوگ آتے اور پیر کو دیکھتے. اکثر کا کہنا یہ تھا کہ یہ قدم مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لیکن ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیر جناب فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ پیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام کے جسموں کو تو زمین نہیں کھاتی ہے، لیکن وہ خوش نصیب اور سعید لوگ جنہیں شدت اتصال رہا ہے، شدت قربت رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ہم نشینی کا شرف حاصل کیا ہے، آپ کی رفاقت میں رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر ان کی لاشوں کا بھی کھانا حرام قرار دے دیا ہے. صحبت کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے. شاید میں کہا نہیں اور تم بھی پاس آؤ روشنی میں نہلا دیں، ہم نے چھو لیا جس کو آئینہ بنا ڈالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت قربت کی بنا پر آئینے کے ساتھ رہنے والا آئینہ بن گیا، پھول کے ساتھ رہنے والا پھول بن گیا. پھول پر ایک بات یاد آئی، ساتھی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، پہلی جماعت میں عربی کی، پرسین میں ہے، وہ فارسی میں ہے. اس میں اس صحبت کے اوپر
ایک بات انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسیدت دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری یہ پورے دلاوے سے تو مستم وہ گفتہ من گلے ناچیز سوتم وہ لیکن مدت باب النشستم جمال ہم نشی درما نظر کر وغیرہ من ہوا خاتم کی رستم. کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں گیا تو اس وقت آج کل کی طرح طرح کے صابن رائج نہیں تھے. مجھے حمام کی ضرورت پڑی تو میرے دوست نے نہانے کے لیے ایک خوشبودار مٹی دی. ملے خوشبو در حمام روزے حمام کے اندر مجھے اس نے خوشبودار مٹی دی. خوشبودار اتنی تھی وہ مٹی کہ میں نے مٹی سے پوچھا بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ پورے دلاوے سے تم مستم. میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے، اس لیے کہ میں تیری دلاوے خوشبو سے مست ہو گیا ہوں، یہ پورے دلاوے سے تم مستم. تو مٹی نے جواب دیا وہ گفتہ من گلے ناچیز پوزم وہ لیکن مدت باب النشستم. مٹی نے یہ کہا میں تو ایک ناچیز مٹی تھی لیکن میں ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں، اس کی ہم نشینی اختیار کی ہے، اس کی صحبت اور رفاقت میں رہی ہوں. فائدہ کیا پہنچا؟ جمال ہم نشین کرم اثر کر وہ کرنا من ہما خاکم کے حسم. میرے ہم نشین کی خوبصورتی اور جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. اس سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحبت کا اثر آدمی کو اوپر پڑتا ہے. جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا آدمی کا مزاج بنتا ہے. آگے چل کر کے ایک بات اور بہت اچھی کہی ہے انہوں نے، چاہتا بیان کر دوں. کہتے ہیں کہ پیسرے نو ہاں بتا بنا چل خاندان لوگوں ہوتا سم شد اور سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیگا گرفت مردم شد. کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان بروں کی صحبت سے پڑا، با بتا بنا شد بروں کی صحبت سے پڑ گیا، بروں کی صحبت میں بیٹھا تو خاندان نبوت تک گم شد، تو اس سے نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا. اور اصحاب کہف کے کتے کو دیکھو کہ چند نیک نوجوانوں کی صحبت اختیار کی تو آدمی بن گیا. عجیب بات ہے کہ جہاں ان مقدس اور مبارک نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر کیا ہے، بہرحال اس کتے کا بھی تذکرہ موجود ہے. کہا گیا کہ ہمارے حبیب کاش کیا وہاں جاتے دیکھتے کہ اندر یہ لوگ سو رہے ہیں، ہم نے ان کے اوپر موت طاری کر دی ہے اور ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہتے تھے، اور جس غار کے اندر انہیں ہم نے سلا دیا تھا اس کی دہلیز پر ان کا کتا بیٹھا ہوا وقت وہ بات تو ذرا ہے بالوسیع، اور چوکھٹ کے اوپر غار کے کتا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اور خوفناک منظر اتنا ہے کہ اگر آپ دیکھتے تو تو آپ کی طبیعت روب سے بھر جاتی اور آپ پیچھے سے بھاگنے لگتے. منظر اتنا خوفناک ہے. اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا تذکرہ آگے چل کر کے کہتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سے چوتھا ان کا کتا، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 سے چھٹا ان کا کتا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 سے 7 سے 8واں ان کا کتا. یہ کتا 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 کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی امر کر دیا ہے ان کے نام کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کے تذکرے کے ساتھ کتے کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا، ان کے ساتھ کتے کا نام بھی امر ہو گیا. صحبت کا اثر ہے. خود پہچانا گیا کہ پیر یہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شدت کے ساتھ اور شدت رفاقت نبوی کی بنا پر جس طرح حکم دے دیا مٹی کو کہ انبیاء کے جسموں کو کھانا نہیں، حکم دے دیا کہ ان کے اوپر بھی وہی حکم لگایا جا رہا ہے، ان کے جسموں کو بھی کھانا نہیں. یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ زندگی جو انبیاء کرام کو حاصل ہے یہ
دنیاوی زندگی نہیں ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر روح بدن کے ساتھ رہتی تھی اور آپ چلتے تھے پھرتے تھے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے اس طریقے کی زندگی وہاں نہیں ہے. بولا کہ آپ کی روح مبارکہ آج علیین کے اندر ہے اور آپ کا جسم مبارک حیات برزخی سے متصف ہے. جہاں تک بیان روح کا معاملہ ہے کہ برزخ کے اندر روح کو لوٹا دیا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پر روشنی ڈالیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آدمی کی روح جب بدن سے نکلتی ہے تو اگر وہ نیک روح ہے تو اسے علیین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور اگر وہ بد روح ہے بری روح ہے تو اس کو سجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. اور انسانوں کا جسم جن کی روحیں علیین یا سجین میں ہے ان کی روحیں وہاں ہے لیکن جسم ان کے حیات برزخی سے متصف ہے. یہ حیات برزخی کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں کھل کر. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. رواه البخاری في كتاب الجنائز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے ہیں اور راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت کا ترجمہ یہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے کفن پہنا دیا گیا جنازہ کفن پہنا کر کے رکھ دیا گیا تیار ہے وقت منہا رجال والا عناقہم اور لوگوں نے جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا ہے تو فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً اگر یہ مردہ یہ جنازہ جس کو لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے صالح ہے نیک ہے تو قالت تو یہ مردہ کہتا ہے قدمونی مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ اگر یہ آدمی برا تھا یہ جنازہ کسی بد آدمی کا ہے جسے لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے تو کہتا ہے یا ویلہا این تذهبون بها ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو مجھے کہاں لے جا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑی حسرت سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر اس کی یہ حسرت بھری آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. انسان کے علاوہ اس کی اس حسرت بھری آواز کو کائنات کی ہر شے سنتی ہے. یسمع صوتها كل شيء اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے الا انسان سوائے انسان کے. ولو سمع اگر وہ سن لے تو لفظ تو بے ہوش ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح نکل گئی ہے. ظاہر ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہے روح تو ہے نہیں. پھر نیک ہے تو بولتا ہے مجھے جلدی لے چلو کیسے بولتا ہے روح تو ہے تو مرا ہوا ہے. اور اگر برا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. روح نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہے روح نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہے اور کہتے زبان حال سے نہیں زبان قال سے کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اگر زبان حال سے بات کہنے کی بات آتی تو ایسا نہ کہا جاتا کہ یسمع صوتها كل شيء الا الانسان. انسان کے علاوہ اس کی آواز ہر شخص سنتی ہے. اس کا مطلب آواز دے رہا ہے وہ اور اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر شخص سن رہی ہے کائنات کی. ہاں انسان کو اس وجہ سے نہیں سنایا جا رہا کہ اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے. روح نہیں ہے یہ کیسی حیات ہے یہ کیسا بولنا ہے یہ کیسی حسرت بھری آواز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بدن سے نکل گئی کہیں آدھا علیین کے اندر یا علیین میں یا کہیں سجین کے اندر لیکن روح نکلنے کے بعد بھی فوراً آدمی حیات برزخی سے متصف ہو جاتا ہے. اس کا نام حیات برزخی. روح نکلنے کے بعد ایک دوسری حیات سے متصف ہو جاتا ہے. انبیاء کرام
علیہم الصلوات والتسلیم اسی حیات برزخی سے متصف ہے. جیسا حضرت نے فرمایا کہ ولیکن بحیات برزخیہ انبیاء کرام اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں انسان ساری کے سارے حیات برزخی سے متصف ہے. ہماری دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے ان کی زندگی. وہ نہیں سب نظیر الحیات محمودہ. ہاں اتنا ہے کہ ان کی زندگی اتنی اقوا ہے, اتنی اکمل ہے, کامل ہے کہ یہ شہدائے کرام کی زندگیوں سے بھی کامل ترین ہے. حیات برزخی ہے لیکن کمال تک پہنچی ہوئی ہے. یہ حیات برزخی لیکن کمال کے ساتھ پہنچی. حیات برزخی کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا. روح کا بدن سے نکل جانے کے بعد بھی ایک ایسی زندگی سے متصف ہونا کہ آدمی بولے لیکن کوئی سن نہ سکے. حیات برزخی کہتے ہیں, جیسے کہ بخاری شریف کی روایت سے بالکل واضح ہے, کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا بات معلوم ہوئی؟ انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, مٹی پر ان کے جسموں کا کھانا حرام. ایک بات. دوسری بات کہ انبیاء کرام تمام انسان انکلوڈنگ انبیاء کرام سب کے سب حیات برزخی سے متصف ہیں. تیسری بات, انبیاء کرام کی جو حیات برزخی ہے وہ شہداء کی حیات سے اربوں والا ہے, اقوی اور اکمل ہے. یہ تو ہے انبیاء کرام کی حالت ہے. ان کے جسم مٹی نہیں کھاتے. دوسرے درجے پہ صدیقین ہیں, حضرت عمر, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. شہداء کی زندگی اب دیکھ لیتے ہیں. شہداء بات مسلم شریف کی ہے, پوری پڑھ لیتے ہیں. مان مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش أصرف من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نصرف من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. مسروق کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ, میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہاں عبداللہ سے مراد فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسروق نے پوچھا, کیا پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت گمان کرو. الْأَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ زندگی کیسی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. ہماری طرح تو وہ زندہ نہیں ہے. اگر ہماری طرح زندہ ہوتے تو پھر ان کو دفنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ زندہ ہے. حضرت ذرا بتائیے کہ یہ زندگی کیسی ہے شہداء کرام جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی سوال ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جو تم نے ہم سے پوچھا ہے. اما ان قصانا انداری, یہ سوال جو تم نے ہم سے پوچھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی سوال ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ زندگی جاننا چاہتے ہو شہداء کی جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. ارواحهم فی جوف طیر خضر, ان کی روح ہے سبز پرندوں کے فوٹو میں ڈال دی گئی ہے. سبز پرندوں کے اندر ان کی روحیں ڈال دی گئی ہے اور عرش سے کچھ لٹکی ہوئی سنگیلیں ہیں. یہ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے رہتے ہیں, کھاتے پیتے رہتے ہیں, اور پھر جب شام ہو جاتی ہے تو انہی قنادیل کے اندر آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. ایک
دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا، ان کی طرف جھانکا، کر ان کی طرف جھانکا اور کہا، اے میری راہ میں قتل ہونے والوں، میرے لیے اپنی گردن کٹا دینے والوں، حل تشتہون شیئا، تو چاہتے ہو بولو، کوئی آرزو ہو تو؟ کیا بات ہے، کتنی زبردست زندگی ہے شہداء کرام کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے کسی چیز کی ضرورت ہے، حل تشتہون شیئا، کیا زندگی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پوچھ رہا ہے حل تشتہون شیئا، کچھ چاہیے، کسی چیز کی خواہش ہے؟ جواب بھی دیکھو کتنا عجیب و غریب، ای شیء نشتہی، اے رب تعالیٰ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جنت میں پہنچنے کے بعد تمام آرزوؤں کی تکمیل ہو چکی ہے، تمام تمنائیں جو ہے بھر آ چکی ہے، تمام مرادیں پوری ہو چکی ہے۔ جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، نہ من الجنت حیث شئنا، جہاں ہم چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ صرف اس چیز کی ضرورت ہے جنت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ ان سے یہ پوچھے گا، حل تشتہون شیئا، نہیں بتاؤ کیا لینا ہے، کچھ ہے خواہش تو بتاؤ۔ کوئی خواہش نہیں تھا، پھر بھی کوئی خواہش نہیں تھا، پھر بھی فقال بہم ذلک 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب شہداء کرام یہ دیکھیں گے کہ بھائی سوال ہوتا رہے گا، جواب تو دینا ہی ہے باری تعالیٰ کے سوال کا، تو یہ کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے۔ اس جملے پر غور کیجیے ذرا، مسلم شریف کی روایت پر، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ دوبارہ ہم تیری راہ میں لڑ کر شہید ہو کر دے، شہید ہو جائے، گردن کٹا دے تیرے راستے میں۔ یہ تمنا ہے۔ اللہ نے جب یہ دیکھا، پلم مارا، جب دیکھا کہ اس حاجت کے علاوہ کوئی حاجت نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے دوبارہ تمہیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا جا سکتا، یہ ہمارا قانون نہیں ہے، اب آ گئے ہو تو ادھر سے جانا نہیں ہے، دوبارہ دنیا کے اندر تمہارے جسموں کے اندر تمہاری روحوں کو نہیں لوٹایا جا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کرام کی زندگی عجیب و غریب زندگی ہے۔ برزخ میں، قبر میں جہاں ان کو دفنایا گیا ہے، جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں مدفون ہے، اور آپ کے ساتھ آس پاس بہت سارے شہداء کرام مدفون ہیں۔ ان کی لاشیں، ان کے اجساد ان کی قبروں میں ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے روحوں کا تعلق بدل سے کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی بات، لاش رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کی لاشوں سے، ان کے اجساد اور ابدان سے ان روحوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ان روحوں کو سفید پرندوں کے پوٹوں میں ڈال دیا گیا۔ دوسری بات سے معلوم ہوئی کہ روحیں بدن کے اندر نہیں لوٹائی جاتی، کہ چلو آدمی قبر میں گیا اور علیین سے یا سجین سے روح کو اٹھا کر کے اس مردے کے بدن میں ڈال دیا جائے اور مستقل قیامت تک ایسے ہی رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا اس کو، کسی کا بول نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا۔ روحیں بدن کے اندر ڈال دی گئی، ارے روحیں جب بدن کے اندر آ جائیں گی تو کچھ زندہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ روحیں بدن کے اندر نہیں آتی۔ یہ جو حیات ہے، حیات برزخی ہے، اٹھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں حیات برزخی کی حالت میں کی جاتی ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ کبھی کبھی عذاب کے اندر تھوڑی شدت لانے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے روحوں کا جو اتصال ہے وہ مضبوط کر دیا جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ یا اگر لوٹا دے دیا جاتا ہے، مان لیتے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن اب یہ نہیں مانتے کہ روح مکمل اسی بدن میں قیامت تک رہتی نہیں، بلکہ ہنگامی طور پر اور عارضی طور پر تھوڑا سا ریمانڈ اور عذاب دینے کے لیے ان کے بدنوں کے اندر روح داخل کر دی جاتی ہے، پھر اس روح کو نکال دیا جاتا ہے، علیین یا سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ روایت اگر ایک ضعیف ہے لیکن پھر بھی ریفر کر دیتا ہوں میں، بعض لوگوں نے اس پر صحت کا حکم بھی لگایا، جیسے مولانا عبید اللہ صاحب مبارک پوری نے اس پر صحت کا حکم لگایا، لیکن میرے نزدیک جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے یہ روایت کچھ گڑبڑ ہے، اس کے اسناد کے سلسلے میں مجھے کچھ کھٹکا ہے۔ حدیث میں ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام،
دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں. اولاً تو یہ روایت میری نگاہ میں مخدوش ہے. اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو ایک بات تو کم سے کم ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں میں بھی ان کی اصلی روح نہیں ہے. ولیکن حیات برزخیہ زندہ ہے تو حیات برزخی کے ساتھ، ورنہ روح کو لوٹائے جانے کا اور پھر سلام کا جواب دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے بس اتنا ہے کہ سوال جواب عذاب عقاب دکھ تکلیف آرام سب کچھ یہ حیات برزخی کی حالت میں ہوتا ہے. اب وہ حیات کس طریقے کی ہے؟ لا تشعرون ولا نشعر، ہم بھی نہیں سمجھ سکتے اور آپ بھی نہیں سمجھ سکتے. ہے حیات برزخی، مردہ بول رہا ہے ہم نہیں سن رہے، حیات ہے اس کی، ساری چیزیں سن رہی ہیں ہم نہیں سن رہے. حیات برزخی ہے. اسی حیات برزخی کے اندر اسے اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، وہ جواب دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہاں کبھی کبھی تو روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے عذاب میں شدت کی وجہ سے، لیکن یہ روح مستقل بدن میں نہیں رہتی، اس کا کوئی فائل نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کم سے کم ان کی روحوں کو ان کے بدنوں میں لوٹا دیتا کہ بھائی چلو تمہاری روحوں کو تمہارے بدنوں میں لوٹا دیتے ہیں اور اپنی روح اور بدن کے ساتھ جنت میں ہو گھومو. نہیں، اللہ کا قانون نہیں ہے کہ کوئی اپنے جسم کے ساتھ اسی روح کے ساتھ ہماری جنت میں بغیر حساب و کتاب سے داخل ہو، بغیر میدان محشر برپا ہوئے کوئی ہماری جنت میں داخل ہو. ہاں دوسرے جسم کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اصلی جسم کے ساتھ بغیر قیامت برپا ہوئے کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. یہاں تک کہ شہداء کرام کی بھی اس تمنا کو ریجیکٹ کر دیا گیا، یہ کہہ کر کے کہ ہمارا یہ قانون نہیں ہے کہ روحوں کو ان کے بدنوں کے اندر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا. ایک حدیث پر اور بحث کر لیتے ہیں، چند باتیں اور واضح ہو جائیں تاکہ بحث کی الجھی ہوئی زلف ہے ذرا سمجھ جائیں. نبی ہو رہی رہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40 قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابی قالوا 40 شهرا قال ابی قالوا 40 سنة قال ابی ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وقال راوی کہتا ہے وقال راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کرتا ہے کہ وليس من الانسان شيء لا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. رواه مسلم. انہی لفظوں کے ساتھ مسلم شریف میں روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی اچھی حدیث ہے. میں سمجھنا چاہوں گا کہ اس حدیث کے اوپر آپ ذرا خشان ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الدار يقول الكافرون هذا يوم عصير. یہ قول کفار تھا. فتولى عنهم، اے ہمارے حبیب آپ ان سے اعراض کیجیے، اور جس دن پکارنے والا پکارے گا ناپسندیدہ بات کی طرف تو یہ اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے اس طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں نکل رہی ہیں. جس طرح ٹڈیاں، دیکھو ٹڈیوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ جب وہ ہمالیہ سے پہلے چلتی تھی تو کبھی کبھی وہ سورج کے محاذات میں اگر آ جاتی تھی تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچتی تھی، تاریخ ہو جاتا تھا پورا کا پورا ماحول. ٹڈی کا لشکر محاورہ ضرب المثل اس طرح نکلیں گے جیسے ٹڈیاں نکل رہی ہوں. مہطعین الی الدار، بھاگ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. پکارنے والے کی تفسیر اسرافیل سے کی گئی ہے، اسرافیل علیہ السلام سے. مہطعین الی الدار، بھاگیں گے اس طرف. اور یقول الکافرون، اس وقت کافر یہ کہیں گے، ڈائریکٹ کو کون نقل کیا گیا، کافر کہیں گے. یقول الکافرون، کافر کہیں گے کیا، ہاذا یوم عسیر، ہاں بڑا سخت دن ہے، آج ہو جائے گی حجامت. جو کچھ کیا ہے دنیا کے اندر سب کچا چٹا باہر نکلتا ہے آج. یقول الکافرون ھذا یوم عسیر. آپ ذرا قول کافرین اور قول مومنین کا فرق ذرا دیکھنے کو رہنے کیا عقل ہے اللہ کے بندوں کی. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ زبان پر ہی کیسے سکتا ہے مشرکین اور کفار کے. کیسے انہوں نے اطاعت سے استدلال کیا اور کیسے انہوں نے اطاعت کریمہ سے ٹکرا دیا تمام حدیثوں کو.
اللہ رحم کرے. دوسرا جواب, انسان کی فطرت کا مظہر ہے یہ. کیا انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ چھوٹی مصیبت میں مبتلا ہو. کیا چھوٹی مصیبت میں مبتلا ہو؟ کوئی بھی چھوٹی مصیبت, بال بچے بھوکے, باہر نکل کر کے ٹھیلا کھینچ رہا ہے کہ شاید کچھ پیسے مل جائیں, جا کر بچوں کا جہنم بھروں. ایک مصیبت میں مبتلا, ٹھیلا کھینچ رہا گرمی میں. اچانک ایک آدمی آ کر کے خبر دیتا ہے, مصیبت میں مبتلا ہے بیچارہ, کھینچ رہا ہے. اچانک آ کر کے ایک آدمی خبر دیتا ہے تیرے گھر میں آگ لگ گئی ہے. وہ مصیبت کھل جائے گا. انسانی فطرت ہے. یہاں انسانی فطرت بتائی گئی ہے کہ جب آدمی اٹھے گا اور ٹٹی سے لوگوں کو ننگے دیکھے گا تو خبروں سے اٹھ رہے ہیں آس پاس سے جیسے گھاس اگتی ہے, اتنا گھبرا جائے گا کہ وہ کہے گا ہم کو ہماری خواہشات سے کس نے جگہ ہے. یہ انسانی فطرت کا مظہر بتایا گیا ہے. یہ تسلیم کرنے کے بعد اس طرح مان لیتے ہیں یہ قول مشرکین کا ہے, کفار کا ہے. باقی باتیں اگلے جمعے کے لیے چھوڑ دیں, اس لیے کہ اگلے جمعے کے اندر عقلی دلائل ہیں. وہ کیا تھا, اپنی دلائل کچھ پورے سے پورے یوں بیان ہو جائیں گے, لیکن بہتر یہ ہے کہ جب تک روح کی بحث درمیان میں نہ آئے تب تک مسئلہ صاف نہیں ہوتا. لہٰذا عذاب کا جو انداز ہے کس طریقے سے ہوتا ہے اور روح کی بحث سمجھ لینے کے بعد ہوگی, اور وہ بھی روح کی بحث قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ, اور بھی مسلم شریف, بخاری شریف اور مستند روایت ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل ما خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واجل واتم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم برزخ میں انسان جن واردات اور کیفیات سے دوچار ہوتا ہے
ان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں روح کے تعلق سے کچھ باتیں جان لینا ازحد ضروری ہے. روح کیا ہے؟ آئیے ہم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں. حدیث ملاحظہ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب بالمدينة وهو يتوكل على عصيه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا رواه البخاری في کتاب الاعتصام. اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام میں لائے. حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. روایت کا ترجمہ ملاحظہ کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھیت میں تھا. فیلڈ کھیت. اس کھیت میں آپ کھجور کی ایک شاخ سے ٹیک لگائے کھڑے تھے. وہ یہ توقع والا عصیر آپ ایک کھجور کی شاخ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. فمر بنفر من اليهود دری اسنا یہودیوں کا ایک گروپ ادھر سے گزرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ گروہ ٹھہر گیا. ان میں سے بات نے کہا چلو ان سے روح کے بارے میں پوچھو. گروپ کے کچھ لوگوں نے کہا مت پوچھو, کہیں ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جس کو سن کر تمہیں ناگوار گزرے. بہرحال طے یہ ہوا کہ نہیں پوچھنا ہی چاہیے. یہ آئے اور کہا یا ابا القاسم ہمیں روح کے بارے میں بتائیے. راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جب یہ پوچھا کہ روح کے بارے میں بتائیے تو میں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں خالی ذہن ہو کر کے, نگاہیں ایک طرف مرکوز ہیں. میں سمجھ گیا کہ اب آپ کے اوپر وہی اتر رہی ہے. میں پیچھے گیا. تھوڑی دیر تک یہ کیفیت رہی حتی صعد الوحی, وہی موقوف ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی جو اتری تھی بیان کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ سے روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. آیت کریمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر اتری, اس کے اندر روح کے بارے میں سوال کرنے پر جو جواب دیا گیا ہے وہ بس اتنا ہے کہ یہ امر رب ہے یا حکم رب ہے. اور آج تک سائنس کی اتنی ترقی کے بعد بھی لوگ اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکے. یہ بڑی عجیب بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک ہزارہ حکیموں نے روح کی حقیقت اور ماہیت پر غور کیا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے, روح کی ماہیت کیا ہے. لیکن وہ صرف اتنا ہی اپنے ذات کے مطابق جان سکے ہیں کہ روح کی شکل بھی روح کی طرح ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی آدمی کی روح آدمی کی شکل کی ہوتی ہے
کتے کی روح کتے کی شکل کی ہوتی ہے، بلی کی روح بلی کی شکل کی ہوتی ہے۔ سائنس نے خود، حکیموں نے خود آواگمن کے نظریے کے اوپر کلہاڑا چلا دیا ہے۔ جب کتے کی روح کتے کی طرح ہے، جب انسان کی روح انسان کی طرح ہے، تو پھر ایک انسان کی روح ایک کتے کے عالم میں کیسے جا سکتی ہے؟ جس کی شکل بھی الگ ہے۔ بہرحال تناسب کے رقم میں کبھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ روح دنیا سے جانے کے بعد واپس نہیں آتا، اور تناسب کا نظریہ ایک باطل نظریہ ہے، آواگمن کا نظریہ ایک باطل نظریہ ہے جس پر کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے۔ حکیموں نے مزید اتنا اور جانا کہ روح ایک لطیف جوہر ہے، اور اتنا لطیف ہے کہ وہ شیشے میں سے بھی پار ہو سکتا ہے۔ اتنا لطیف جوہر ہے یہ جوہر، شیشے میں سے بھی پار ہو سکتا ہے، جبکہ پانی بھی اجسام لطیفہ میں سے، ہوا اجسام لطیفہ میں سے، آگ اجسام لطیفہ میں سے، لیکن یہ تمام کے تمام اجسام میں لطیفہ شیشے میں سے پار نہیں ہو سکتے، لیکن روح ایسا جس میں لطیف ہے جو شیشے میں سے بھی پار ہو سکتا ہے۔ اتنا لطیف ہے کہ نہ تو اسے ہم کہیں بند کر سکتے ہیں، نہ تو اسے ہم پکڑ سکتے ہیں۔ اتنا لطیف جسم ہے کہ یہ زندگی بھر آدمی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے کیا چیز۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے روح کو اپنی ذات مقدس کا نمونہ بنا کر کے، سیمپل بنا کر کے دنیا میں رکھ دیا ہے کہ جو لوگ صرف محسوسات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز نظر آئے بس اسی کو مانو، جو چیز محسوس ہو بس اسی کو مانو، جو چیز نظر نہ آئے اسے نہ مانو، جو ہمارے مشاہدے کی میزان پر پوری نہ اترے اسے ریجیکٹ کر دو، اسے تسلیم ہی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے ذریعے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ مجردات کا بھی یقین کرو۔ محسوسات کا یقین تو تم کرتے ہو دیکھ کر کے، محسوس کر کے، لیکن مجردات کا بھی یقین تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ روح سے انکار ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ روح انسانی بدن سے متصل رہتی ہے آدمی حرکت میں رہتا ہے، روح نکل جاتی ہے آدمی ایک سے تو حرکت لہجے میں بدل جاتا ہے، تو روح سے انکار ناممکن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے کہ مجردات کو بھی مانو، اگرچہ وہ تمہارے محسوسات کے دائرے سے اور مشاہدات کے دائرے سے باہر ہیں، اور یہ بھی تصور دیا کہ جس طرح جسم کی اس کائنات میں روح موجود ہے، نہ تو روح کی شکل کوئی نظر آتی ہے، نہ بتا سکتا ہے کوئی، نہ پورے جسم میں کہاں رہتی ہے کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن ہے ایسے ہی مانو کہ ہم ہیں، ہماری نہ کوئی شکل ہے اور نہ ہماری کوئی مثال ہے، ہم کہاں رہتے ہیں وہ صرف اتنا کہہ سکتے ہو کہ اوپر رہتا ہے، بس ہمارے رہنے کی کیفیت کیا ہے تمہیں معلوم نہیں، جیسے روح کے رہنے کی کیفیت تمہیں معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اپنی ذات اقدس کا نمونہ بنا کر دنیا میں رکھ دیا ہے۔ امر رب ہے تو کیا سمجھے؟ امر رب ہے کیا سمجھے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بادشاہ نے کسی شخص کو اپنی سلطنت کے کسی علاقے کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا، بڑے دن تک یہ تخت گورنری پر متمکن رہا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے کسی وجہ سے اس کی معزولی کا حکم امر صادر فرما دیا، تخت گورنری سے اتر گیا۔ دیکھو جسم وہی ہے، شخص وہی ہے، لیکن جب تک کہ تخت پر متمکن تھا گورنری کے لوگ اسے گورنر کہتے تھے، لیکن بادشاہ کا حکم پہنچا موقوفی کا تو جسم وہی ہے، بدن وہی ہے، شخص وہی ہے، لیکن اب یہ گورنر نہیں رہا۔ اسی طرح اللہ کا حکم آیا کن ہو جا زندہ، زندہ ہو گیا، حکم آیا نکل جا، روح نکل گئی، آدمی مردے میں بدل گیا، لاشے میں بدل گیا۔ تو گویا کہ یہ روح حکم رب ہے، جسم وہی ہے لیکن اللہ نے کہا نکل جا، نکل گئی، آ جا، آ گئی، زندہ ہو گیا بدن۔ یہ ہے امر رب کا مفہوم۔ قل روح من امر ربی، آپ کہہ دیجیے کہ یہ روح
میرے رب کا امر ہے، یعنی یہ صفت حیات کا ظہور ہے، صفت حیات کا ظہور ہے۔ بدن سے متصل ہوئی کہ آدمی زندہ ہو گیا، اور بدن سے نکل گئی آدمی لاش میں تبدیل ہو گیا۔ قرآن نے ہمیں کچھ اور حقیقتیں روح کے تعلق سے بتائی کہ صرف یہی تین عالم نہیں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، بلکہ ایک اور عالم ہے جو ہم نے عالم دنیا سے پہلے بنایا ہے۔ دلیل ملازو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر ہمیں تمہاری روحوں کو شکل دینی پڑی، پھر ہم نے کہا کہ فرشتوں کے سامنے سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، وہ لوگ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر ہم نے تمہیں صورتیں دی۔ یہ مرحلہ آدم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، ورنہ ثم لانے کی ضرورت نہیں، یہ ثم ترتیب پتہ لگ کرتا ہے۔ پہلے انسانوں کی پیدائش ہوئی اور اللہ نے ان کو صورتیں دی، یہ پیدائش روح کی پیدائش کا مرحلہ ہے۔ روحوں کو پیدا کیا اور روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکلیں دی، اور آیت الف کے اندر اسی حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تمام ذریت سے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ عہد کب لیا گیا؟ عالم ارواح میں لیا گیا۔ گویا کہ عالم دنیا سے پہلے ایک اور عالم ہے جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، اور قرآن حکیم نے اس آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تمام روحیں وہاں موجود ہیں۔ اس روح کو کون سا بدن چاہیے؟ جس روح کے لیے جو بدن مخصوص ہو چکا ہے وہ روح اسی بدن کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ بچہ بن کر کے تیار ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کے لیے کسی روح کو مخصوص کر رکھا ہے، وہ مخصوص روح اسی مخصوص بدن میں آ جاتی ہے۔ اسی مخصوص روح کو فرشتہ اس مخصوص بدن کے اندر ڈال دیتا ہے۔ روح ہے مخصوص جسموں کے لیے متعین، مخصوص ہے۔ بخاری شریف سے ایک اور روایت لے لیں، بات بالکل صاف ہو جائے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، رواه البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح ملایا۔ ترجمہ یہ ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، جیسے ایک بہت بڑا لشکر کہیں پڑاؤ ڈال دے اور سارے کے سارے افراد لشکر کے ایک ساتھ ایک جگہ جمع رہتے ہیں، مجتمع رہتے ہیں، ایسے ہی روحیں بھی جمع شدہ لشکر کی طرح ایک جگہ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ پڑاؤ لشکر کا کسی مخصوص مقام پر ہوتا ہے، لہذا یہ روح ہے جب جمع شدہ لشکر ہے، مطلب یہ ہوا کہ کسی خاص جگہ پر کسی خاص عالم میں یہ ایک جگہ جمع کر کے رکھ دی گئی، تو وہاں جن روحوں سے محبت رہتی ہے دنیا میں بھی ان سے محبت رہتی ہے، اور جو روح ہے وہاں ایک دوسرے سے متنفر رہتی ہے، دنیا میں بھی یہ تنفر برقرار رہتا ہے۔ فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وہاں اگر اختلاف تھا تو یہاں بھی اختلاف، اگر وہاں جو ہے اختلاف تھا تو یہاں بھی اختلاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ہے جمع شدہ لشکر کی طرح ایک جگہ موجود ہے اور مخصوص بدنوں میں وہاں سے بھیج دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں اس حقیقت کو مزید واضح کیا ہے، کیا فرمایا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم لوگ حالت موت میں تھے، حالت موت میں تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ دو زندگیاں دو موت۔ تم مردے تھے، کیا مطلب؟ جب تک
روح کا بدن سے اتصال نہیں تھا، یہ حالت موت کی حالت تھی. فَأَحْيَاكُمْ، روح بدن میں آ گئی، تم زندہ ہو گئے، یہ موت کی حالت. اور پھر روح کا جب بدن سے اتصال ہو گیا، یہ حالت حیات ہے، زندگی کی حالت ہے. پھر دنیا میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتا ہے چلتا پھرتا رہتا ہے، پھر موت دے دیتا ہے، یہ دوسری موت ہوئی. پھر زندہ کرے گا، یہ دوسری زندگی ہوئی. 2 موتیں اور 2 زندگیاں. اب آپ دیکھیں یہ روح کا سفر ہے، عالم ارواح سے چلتی ہے، بدن میں داخل ہوتی ہے، کچھ دنوں تک رہتی ہے، بدن سے نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد بدن میں داخل ہو جاتی ہے. یہ روح کا سفر ہے. غور کیجیے تو روح کے اس سفر میں واپسی ممکن نہیں ہے. اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں. مثلا کوئی بچہ ہے جو جوان یا بوڑھا ہونے سے پہلے مر جائے، شارٹ کٹ. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بوڑھا دوبارہ بچہ بن جائے یا کوئی بچہ دوبارہ چکن میں مادر میں چلا جائے. گویا کہ اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں، سیدھا جا رہا ہے. یہ سفر ہے اور یہ روح کے مراحل. قرآن حکیم میں یہ 4 مرحلے بیان کر دیے گئے ہیں روح کے. 2 مرحلے موت کے ہیں اور 2 مرحلے زندگی کے ہیں. زندگی کے مرحلے میں روح مستقل بدن کے ساتھ رہتی ہے اور موت کے مرحلے میں روح مستقل بدن سے الگ رہتی ہے. ثابت یہ ہوا کہ بدن سے روح کا مستقل اتصال حالت حیات ہے اور روح کا بدن سے مستقل انفصال حالت موت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ میں روح کا بدن سے مستقل اتصال نہیں ہے، لہٰذا وہ زندگی نہیں ہے. 3 زندگی 3 موت نہ ہوئی. ارے 3 زندگی 3 موت تو وہاں لازم آتی جب ہم یہ کہتے کہ برزخ کے اندر روح کو مستقل اس کا بدن دے دیا جاتا ہے، جبکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں. یہاں تک کہ شہداء کی زندگی ایک اعلیٰ ترین زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو مر گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ذرا غور کیجیے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو. پھر کیا کہیں کہ تو مر چکے ہیں، ان کی تدفین ہوئی ہے، کفن دیا گیا ہے ان کو، یا جس حالت میں تھے اسی حالت میں ان کو مدفون کر دیا گیا ہے. موت سے تو 2 4 ہوئے، انہیں مردہ نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ زندہ کہا جائے. کہا گیا زندہ بھی مت کہو. وَلَا حَيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. زندگی سے تو متصف ہے لیکن یہ زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لہٰذا زندہ بھی مت کہو. یہ مطلب ہے کہ کریمہ میں مردہ نہ کہو. سوال یہ ہے کہ زندہ کہیں؟ نہیں، زندہ بھی مت کہو، اس لیے کہ یہ زندگی تمہاری سمجھ سے باہر ہے. وَلَا حَيَاءٌ کو وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ سے ملاؤ تب مطلب بنتا ہے، نہیں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا. مردہ نہ کہو، کیا زندہ کہیں؟ اب اگر ٹھیک ہے زندہ کہیں تو کون سی زندگی؟ پھر وہی سوال آ جائے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. ٹھیک ہے مردہ نہیں کہتے. اب پوچھتے ہیں ہم کہ کیا کہیں ان کو؟ مردہ نہ کہیں کیا کہیں؟ زندہ کہیں؟ نہیں، زندہ بھی مت کہو، اس لیے کہ یہ جس زندگی سے متصف ہے یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ زندگی تمہارے شعور اور ادراک کی سرحد سے ماورا ہے، نہیں سمجھ سکتے تم. پھر کیا کہا جائے؟ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کا معزز لقب شہید ہے. شہید کہو. ایسے لوگوں کا معزز لقب شہید ہے، انہیں شہید کہو. مردہ کہو گے تو ان کی تنقیص ہے، ان کی شان میں تنقیص ہے. انہیں مردہ نہ کہو اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں. ان کی موت عام موتوں کی طرح نہیں ہے. ارے ان کی موت تو ایسی ہے کہ 1000 زندگیاں اس موت پر قربان ہو جائیں. لہذا امام بھی مسلی ہی ہوتا ہے، لیکن اگر امام کو امام صاحب کہنے کے بجائے مسلی صاحب کہو تو وہ تھوڑا ناگواری محسوس کرے گا. حالانکہ امام کے لفظ میں مسلی ہونا خود داخل ہے. ایسے ہی شہید کے لفظ میں خود موت داخل ہے.
لیکن انہیں مردہ نہ کہا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کا معزز لقب شہید ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو شہید قرآن میں فرمایا۔ أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ شہداء کن کا لقب ہے؟ یہ انہی لوگوں کا معزز لقب ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، لہذا انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ امام عام مصلیوں کی طرح نہیں ہے، اگرچہ لفظ امام میں مصلی داخل ہے تو پھر انہیں کیا کہا جائے؟ زندہ نہیں، زندہ بھی مت کہو، ایسے لوگوں کا معزز لقب شہید ہے۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ لوگ کیا استدلال کرتے ہیں؟ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اللہ کیا کوئی استدلال ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ روح کے اس سفر کے اندر یہ مراحل درپیش ہوتے ہیں۔ عالم برزخ میں روح کے اوپر عذاب اور ثواب براہ راست ہوتا ہے اور جسم اس سے تباہ متاثر ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر روح کو تکلیف بدن کے واسطے سے ہوتی ہے، تکلیف براہ راست بدن کو پہنچتی ہے، اس کے واسطے سے روح کو پہنچتی ہے، اور عالم برزخ میں معاملہ اس کا الٹا ہے، وہاں دکھ اور تکلیف کا ترتب اثر براہ راست روح کے اوپر پہنچتا ہے اور بدن کے اوپر اس کا اثر تبان پہنچتا ہے، اس لیے کہ بدن سے روح کے نکل جانے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے برقرار رہتا ہے، ایک دم کٹپ نہیں ہوتا یہ تعلق، اور یہ تعلق ایسے ہی ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو عالم آخرت کا پرتو بنا دیا ہے۔ ایک جہاز ہے، اپنے رن میں سے اڑتا ہے، اپنے مدار عارضی سے لاکھوں میل دور نکل جانے کے بعد پھر رڈار کے اسکرین پہ چھڑکتا نظر آتا ہے، لاکھوں میل دور نکل گیا ہے لیکن اپنے زمینی کنٹرول ٹاور کی رابطہ قائم ہے۔ اگر وہ رڈار کے اسکرین پر نظر نہ آئے تو دو باتیں سمجھی جاتی ہیں، ایک تو یہ اپنی منزل پر لینڈ ہو چکا ہے، یا یہ کہ اس جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ دیکھو لاکھوں میل دور نکل گیا یہ جہاز اپنے مدار عرضی سے، پھر بھی اپنے زمینی کنٹرول ٹاور سے اپنا رابطہ قائم رکھتے ہوئے، ایک دنیاوی مثال ہے۔ اسی کو سمجھو کہ روح کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب اور اس سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ بدن سے نکل جانے کے بعد بھی روح چاہے علیین میں ہو، چاہے اعلیٰ علیین میں ہو، چاہے سجین میں ہو، بدن سے اپنا رابطہ ضرور رکھتی ہے۔ اسی طرح جس طرح جہاز اپنے رڈار سے برابر رابطہ رکھتا ہے اگرچہ وہ لاکھوں میل دور نکل جائے۔ تمام مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں۔ اچھا، اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے یا قبر کھولی گئی تو دیکھا گیا کہ لاش ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہے۔ شہریوں کے میوزیم میں تحقیقی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فرعون کی لاش موجود ہے، ممی کی ہوئی رکھی ہے، خنوط شدہ رکھی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں سانپ بچھو موجود ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہیں یا اس کو کرزوں سے مارا جا رہا ہے۔ ایسے تمام امور ہم وہاں موجود نہیں دیکھتے، لہذا جب یہ امر مشاہدے کے خلاف ہے، بچھوؤں کا ہونا، سانپوں کا ہونا، کرزوں سے مارا جانا، تو جو چیز مشاہدے کے خلاف ہو اس پر کیسے ہم یقین کر لیں؟ کوئی چیز تو نظر نہیں آتی، سانپ، بچھو، کرز، کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہم کیسے یقین کر لیں؟ تین جواب آتے ہیں اس سے۔ پہلا جواب ملا دو۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں وہاں موجود رہتی ہیں، یہ چیزیں وہاں موجود رہتی ہیں، سانپ بھی وہاں موجود، بچھو بھی وہاں موجود، دیگر تکالیف کا عروج بھی اس کے اوپر ثابت، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام کے تمام امور عالم آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا جب ان امور کا تعلق عالم آخرت سے ہے تو عالم دنیا کے اندر جو قوا اور حواس ہمیں دیے گئے ہیں، ہم عالم آخرت کے ان امور کو
عالم دنیا کے حواس اور قوا سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مثال دیکھیے، بخاری شریف کے روایت میں مثال بھی بن جائے گی اور یہ روایت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قال ابو سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبرائيل يقرئك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى نريد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح میں روایت لائے۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جبرائیل ہے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، یہ جبرائیل ہے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ان پر بھی سلام ہو، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکات ہوں۔ اے اللہ کے رسول آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی، تارا مانا آرا، اے اللہ کے رسول آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ فرشتوں کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، وہ دنیا کے ساکنین نہیں ہے، لہذا عالم ملکوت کے ساکنین کو دنیا کے قوا اور دنیا کے حواس سے دیکھنا امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ فرشتوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم دنیا سے، عالم ملکوت سے۔ ان کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، وہ عالم ملکوت کے ساکنین اور وہاں کے باشندے ہیں، اور ہم عالم دنیا کے ساکنین اور عالم دنیا کے باشندے ہیں۔ ہمیں جو حواس دیے گئے ہیں وہ دنیا کے حواس ہیں، ہمیں جو قوا عطا کیے گئے ہیں وہ قوا دنیاوی قوا ہے۔ ہم ان دنیاوی حواس اور قوا سے عالم ملکوت کے امور کا مشاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ قوا ہی ہمیں نہیں دیے گئے۔ دیکھیے حضرت جبرائیل موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عالم ملکوت کے مشاہدے کی جو حص ہوتی ہے وہ ذرا تیز کر دی گئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑی ہوئی ہے، جبرائیل موجود ہے لیکن دیکھ نہیں پا رہی ہیں، اور فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے دیکھ رہا، میں نہیں دیکھ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حادثہ دے دیا گیا۔ انکار کرتے ہو اور یہ ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے وہاں سب کچھ موجود لیکن ہماری مادی آنکھوں کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے جس سے ہم اس ملکوتی عالم کے احوال کا مشاہدہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ وہاں بچھو موجود لیکن ہماری دنیا کے بچھوؤں کی جنس سے نہیں ہے، وہاں سانپ موجود لیکن وہ سانپ ہماری دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں ہے، گرز موجود ہے لیکن وہ گرز ہماری دنیا کے گرز کے جنس سے نہیں ہے، وہاں کے احوال ہماری دنیا کے احوال سے مشابہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کے احوال ہماری دنیا کے احوال سے بالکل الگ ہیں، اور ہماری آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے جس سے ہم اس عالم کے امور کا اور احوال کا مطالعہ کر سکیں، مشاہدہ کر سکیں۔ کیا ہمارا ایمان نہیں کہ یہاں جبرائیل آئے ہیں، امت محمد بیٹھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں، امت کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کی آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے کہ عالم ملکوت کے اس عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والے اس فرشتے کو اپنی مادی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ایک روایت پڑھے دیتا ہوں، روایت بخاری شریف کی ہے، حدیث کے الفاظ یوں ہیں: قال ابو سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، غالباً روایت یہ ہے کہ قال ابو سلمۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائشہ، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہ جبرائیل آئے ہیں، یہاں کھڑے ہیں، موجود ہیں اور تمہیں سلام بھیج رہے ہیں۔ فقلت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا
وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جبرائیل پر بھی سلام ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر ہوں. اور پھر کہہ رہی ہیں تارا مالا آ رہا. اے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، میں نہیں دیکھ رہی. تارا مالا آ رہا، اے اللہ کے رسول آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ملکوت کے ایک فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، اس عالم سے تعلق رکھنے والے ایک فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. لیکن وہی بیٹھی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والا وہ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت باصرہ کو اتنا بڑھا دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ اس فرشتے کو دیکھ لیتے ہیں جس کا تعلق عالم ملکوت سے. حدیث پر اگر ایمان ہے تو کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے، اور اگر عقلی کسوٹی پر پرکھنا ہے پرکھ کر کے دیکھ لو، اس پر بھی بالکل صحیح اور سالم یہ بات اترتی. خلاصہ یہ نکلا کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے، سارے امور موجود ہیں. ہماری آنکھوں کی حس اتنی تیز نہیں ہے کہ ہم عالم ملکوت سے رکھنے والے تعلق رکھنے والے ان امور کا مشاہدہ کر سکیں، ان کا مطالعہ کر سکیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی سو رہا ہے، اب یہ حالت خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے سانپ کاٹ رہا ہے. دیکھو وہ سانپ کو دیکھ رہا ہے، سانپ کو کاٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، متاثر بھی ہو رہا ہے، اور تاثر کا حال یہ ہے کہ وہ چلاتا ہے بچاؤ. اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اچھل پڑتا ہے، اور کبھی کبھی تو اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اچھل کر کے چارپائی سے نیچے آ جاتا ہے. لیکن وہیں پاس بیٹھے آدمی کو نہ تو وہاں کوئی بچھو نظر آتا ہے، نہ تو کوئی سانپ نظر آتا ہے، نہ اس آدمی کا چیخنا سنائی دیتا ہے، نہ اس آدمی کی پریشانی دکھائی دیتی ہے، نہ اس آدمی کے تکلیف سے تاثر کا کچھ مشاہدہ ہوتا ہے. لیکن وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ سانپ موجود ہے، وہ آدمی تکلیف سے چھٹپٹا رہا ہے، بچاؤ بچاؤ کی آواز بھی لگا رہا ہے. لیکن پاس میں بیٹھا وہ آدمی ایسے کسی بھی امر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، اس کے حق میں موجود نہیں، لیکن سونے والے کے حق میں یہ سارے کے سارے امور موجود ہیں. تیسری حالت میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سانپ تکلیف پہنچاتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں، میں کہوں گا نہیں، سانپ تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، سانپ کا زہر تکلیف پہنچاتا ہے. برابر؟ یہ منطق سے ہم ثابت کر رہے ہیں اس کو. سانپ تکلیف پہنچاتا ہے؟ نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ سانپ کا زہر تکلیف پہنچاتا ہے. میں کہوں گا آپ بھی صحیح نہیں ہوا، سانپ کا زہر نہیں تکلیف پہنچاتا، بلکہ سانپ کے زہر میں جو اثر ہے وہ اثر تکلیف پہنچاتا ہے. کریکٹ؟ انکار ہے کسی کو؟ انکار ہے؟ سانپ تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، سانپ کا زہر تکلیف پہنچاتا ہے. بلکہ سانپ کا زہر بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ سانپ کے زہر میں جو اثر موجود ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے. کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے؟ یہ اونلی لاجک نہیں ہے، اونلی منطق نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ بھی ہے. ایک انجیکشن ہے، ایک بیمار کو اس بیماری کی شفا کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے. کیا یہ انجیکشن آدمی کو شفا دیتا ہے؟ نہیں، اس کا اثر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انجیکشن کے قطرات سے وہ اثر نکال لیتا ہے. یہاں اثر نکلا کہ انجیکشن لگانے کے بعد بھی آدمی کو اس بیماری سے شفا نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر آدمی کو یہ انجیکشن کے قطرات شفا پہنچاتے ہیں تو قطرات کے جسم میں پہنچنے کے فوراً بعد آدمی کو شفا یاب ہو جانا چاہیے. لیکن ہم یہ بات مشاہدے کے خلاف دیکھتے ہیں کہ آدمی کو شفا نہیں ملتی. شفا اس وجہ سے نہیں ملتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیکشن کے قطرات سے اثر نکال دیا شفا کا. تو اصلی چیز شفا ہوئی. اصل چیز سانپ نہیں، اصل چیز سانپ کا زہر نہیں، اصل چیز سانپ کے زہر میں جو اثر موجود ہے، ایفیکٹ، وہ چیز اصل ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز موجود نہ ہو، سانپ موجود نہیں،
سانپ کا زہر موجود نہیں، صرف اثر ڈال دے تو کیا تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تکلیف پہنچے گی۔ لہذا ان تمام دلائل سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اگرچہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہمیں عالم برزخ میں موجود تمام امور میں سے کسی امر کا مشاہدہ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے، صحیح یہ ہے، علم، عقل اور نقل کی کسوٹی پر یہ بات پوری اترتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ بقیہ بحث انشاءاللہ آگے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اس دن اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو دوسرے آسمانوں سے بدل دیا جائے گا، اور لوگ اللہ واحد القہار کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے، اس کے روبرو ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس زمین کو بدل دیا جائے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، تو پھر مردے کس قبر سے نکلیں گے؟ یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول، جب یہ تبدیلی رونما ہوگی تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ ایک یہودی نے بھی اسی تعلق سے استفسار کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس زمین کو جب دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ جب اس زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا تو پھر مردے کس قبر سے نکلیں گے جب وہ زمین ہی نہیں رہے گی؟ یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل چکے ہوں گے، یہاں تک کہ پل صراط کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، تب آسمانوں اور زمینوں کے اندر یہ تبدیلی واقع کی جائے گی۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، کتاب الحیض میں دیکھی جا سکتی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے چلیں گے، اور کافر جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ یہ آیت سورہ یاسین کی ہے کہ کافر جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگایا۔ مرقد کے معنی اصل میں آرام گاہ کے آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو پھر کافرین جب اپنی قبر سے نکلیں گے تو اس عذاب گاہ کو آرام گاہ کیوں کہیں گے؟ گویا کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا،
ورنہ وہ آرام گاہ کا لفظ استعمال نہ کرتے اپنی اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد۔ اس سوال کے حل کے لیے ایک دلیل عقلی ملاحظہ فرمایا اور ایک دلیل نقلی۔ پہلے دلیل نقلی سماعت فرما لیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد ایک دوسرا سور ہوگا، یہ دوسرا سور نفخہ بعث کہا جاتا ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کائنات میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، نظام درہم برہم ہو جائے گا کائنات کا۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، تب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کچھ لوگ موجود ہوں گے یا نہیں؟ موجود ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ تو گویا کہ ایک سور پھونکا جائے گا جس سور کی وجہ سے جتنے لوگ اس وقت موجود ہوں گے سب مر جائیں گے اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جو اٹھانے کا سور ہوگا، جس کو نفخہ بعث کہتے ہیں۔ یہ سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بڑی تیزی سے بھاگیں گے۔ دور کوئی آواز دے رہا ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر اسی آواز دینے والے کی طرف بھاگیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفقتین 40، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں سوروں کے درمیان پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد اٹھائے جانے کا جو سور پھونکا جائے گا، ان دو سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما، جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ 40 سے مراد 40 دن ہے، 40 ڈیز مراد ہے؟ قال ابیت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ تو قالوا 40 شہرا، کہا کہ 40 مہینے، قال ابیت، نہیں کہہ سکتا۔ قالوا، پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں 40 سنتا، 40 سال، قال ابیت، کہہ نہیں سکتا۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ ثم ينزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی برسے گا، فینبتون کما ینبت البقل، لوگ اس طرح اگیں گے زمین سے جیسا کہ ترکاری اگتی ہے۔ ادھر حقیقت اس منظر کی عکاسی ہے کہ سور پھونکے جانے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ ترکاری اگتی ہے زمین سے۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں کہ لیس من الانسان شیء الا یبلع الا عظما واحدا وهو عجب الذنب وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القیامہ۔ پھر کہتے ہیں کہ انسان کی ہر شے کو سوائے انبیاء کرام کے اور بعض صالحین کے یہ زمین ہڈی تک کھا جاتی ہے سوائے ایک چیز کے جس کا نام عجب الذنب ہے، جس کو اردو میں دمچی کہتے ہیں۔ دمچی کا مطلب جہاں سے جانور کی دم بڑھنی شروع ہوتی ہے، پیچھے ایک ہڈی ہوتی ہے اور وہیں سے جانور کی دم بڑھنی شروع ہوتی ہے، تو اس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ دمچی یہ باقی رہ جاتی، اس کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دمچی سے انسان کو دوبارہ بنائے گا۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ دو سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، اور حلیمی نے تو یہ کہا ہے کہ بہت ساری احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد
آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 کا عدد بیان کیا ہے، 40 سے مراد 40 سال ہے، گویا کہ 2 سوروں کے درمیان محدثین کے کہنے کے مطابق 40 سال کا وقفہ ہے۔ سور پھونکا گیا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا، جو اس وقت لوگ موجود تھے سب مر گئے، 40 سال تک اس دنیا میں مکمل سناٹا رہے گا، سناٹوں کی حکمرانی ہوگی، کوئی نہیں رہ جائے گا۔ اس حدیث پاک پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عبدالستار صاحب دہلوی نے کہا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ مر جائیں گے تو دوسرے سور پھونکے جانے تک کا جو وقفہ ہے 40 سال تک، 40 سالوں میں عذاب موقوف ہو جائے گا۔ جن قبروں میں لوگوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہوگا، عذاب اٹھا لیا جائے گا اور سب نیند میں چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ 40 سال تک سوتے رہنے کے بعد جب آدمی اٹھے گا تب یہی کہے گا کہ ہم کو ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھایا، عذاب موقوف ہو جائے گا۔ یہ تو دلیل نقلی، دلیل عقلی ملاحظہ ہو۔ در حقیقت کفار اور مشرکین کا یہ قول کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگایا، ہماری آرام گاہوں سے ہم کو کس نے جگایا، در حقیقت یہ قول ان کا انسانی فطرت کا مظہر ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے بڑی کسی آفت اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پہلی مصیبت کے دور کو وہ آرام کا دور کہتا ہے، بنسبت اس دور کے جس دور کے اندر وہ کسی بڑی مصیبت میں، بڑی آفت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ تو در حقیقت کفار جب ہولناکی دیکھیں گے قیامت کی، اشد العذاب کو دیکھیں گے، جہنم کا منظر، حساب اور کتاب کا تصور، رب کے حضور حاضری، نامہ اعمال کا جائزہ، اتنی بہت ساری چیزوں کا تصور کرنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد وہ جو ریمانڈ کی کیفیت رہتی رہی ہوگی قبر کے اندر، وہ سب بھول جائیں گے، ان کو وہ چیز آرام کی جگہ لگے گی، اس لیے کہ سامنے ان کے اس سے بڑی مصیبت ہے جس میں وہ گرفتار تھے۔ یہ دلیل عقلی، اور اس سے پہلے ہم نے دلیل نقلی پیش کی۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ قبر سے مراد یہی زمینی گڑھا اور حصی قبر ہے یا اس سے مراد برزخی قبر ہے؟ اس لیے کہ منکرین حدیث یا بعض لوگ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، روشن خیال کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا نہیں جہاں آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، یہ حصی قبر نہیں ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی، بلکہ اس سے مراد برزخی قبر ہے، ایک جگہ ہے جہاں روح کو رکھا جاتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ ہوتی ہے، وہیں اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور اس عذاب سے اس جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو جسم کے اس حصی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو کیا یہ ان کا خیال صحیح ہے؟ قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا نہیں، حصی قبر نہیں، بلکہ برزخی قبر ہے۔ اس سلسلے میں 3 احادیث ملاحظہ فرمائیں جس سے بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا ہے یا برزخی قبر ہے۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب میدان بدر کے اندر تقریباً 70 کافر مارے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو کھینچ کھینچ کر کے بدر کے اندر کنویں میں ڈال دو، جب تمام لاشیں اس کنویں میں ڈال دی گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے اس کنویں پر آئے اور آپ نے ان لوگوں کے اوپر جھانکا جو کنویں کے اندر گرا دیے گئے تھے، کفار اور مشرکین۔ فقال، پھر آپ کہتے ہیں
وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے اس چیز کو سچ پایا جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ صحابہ کرام پیچھے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے. فقیل اتدعو امواتا، فقیل له اتدعو امواتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کو بلا رہے، مردوں سے بات کر رہے؟ قال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت، ہاں یہ جواب نہیں دے سکتے. اگر قبر سے مراد وہ زمینی گڈھا نہ ہوتا جہاں پر لاش رکھی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر کے کیوں آتے؟ آپ کہیں سے بھی کہہ دیتے. برزخی قبر مراد ہوتی تو کہیں سے بھی کہہ دیتے، وہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ قبر سے مراد وہی حصی قبر ہے جہاں آدمی کو دفن کیا جاتا ہے، آدمی کو جہاں گاڑا جاتا ہے. دوسری روایت، یہ روایت بخاری کتاب الجنائز کی ہے، کتاب المغازی میں بھی یہ روایت موجود ہے. دوسری روایت امام بخاری کتاب الجنائز میں لائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. روایت یوں ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان فقال انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بنصفین ثم غرد فی کل قبر واحدۃ. قالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا؟ فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. یہ پوری کی پوری روایت ہم نے ریفر کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور ان دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا. ان دو قبروں میں جو لوگ تھے ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اور حدیث کے بیان کے مطابق یہ لوگ مومن تھے، یہ لوگ مومن تھے، کافر نہیں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے وہ بظاہر کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، لیکن حقیقت میں بڑی ہے. ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، احتیاط نہیں برتتا تھا، پیشاب کے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. فکان یمشی بالنمیمہ، لوگوں کی برائیاں لوگوں سے بیان کرتا پھرتا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر کھجور کی شاخ لی اور اسے دو حصے میں تقسیم کر دیا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، بیچ سے پھاڑ دیا، اور اس کے بعد ایک حصے کو ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا اور دوسرے حصے کو دوسرے قبر کے اوپر گاڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لما صنعت ھذا، یہ آپ نے تر کھجور کی شاخ کو دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر کیوں گاڑا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وجہ سے ایسا کیا ہے کہ جب تک یہ سوکھے گی نہیں شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، جبرائیل کے ذریعے بتا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کام کیا جو شاید بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا گیا ہو، اور آپ نے لعلہ کا لفظ استعمال کیا کہ شاید ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف کر دے، اس لیے کہ اس کے رسول نے ایسا کیا. یہ حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ آج کل جو قبروں کے اوپر شجر کاری کی جاتی ہے یا اسی طریقے سے پودے لگائے جاتے ہیں یا درختوں کی شاخیں گاڑ دی جاتی ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو آپ ہی سے خاص ہے. ایک خاص واقعہ ہے، اور اس خاص واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فعل کیا، یہ عام نہیں ہے کہ سب لوگ کریں. اس لیے کہ ایسا اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں تر شاخیں لگائی جا رہی ہیں. یہ واقعہ ایک خاص واقعہ ہے،
اور یہ فعل آپ کا ایک خاص فعل ہے، عام نہیں ہے کہ لوگ ایسا کریں۔ یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبروں کے اوپر کھجور کی تر شاخیں لگائیں۔ اگر قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا نہ ہوتا، یہ حصی قبر نہ ہوتی بلکہ برزخی قبر ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قبروں کے اوپر یہ شاخیں نہ لگاتے۔ تیسری دلیل، یہ دلیل ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز میں لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ سے باہر نکلے اور سورج بالکل غروب ہونے کو تھا۔ آپ نے ایک آواز سنی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ آواز سنا دی۔ آپ نے وہ آواز سنی جب، تو آپ نے فرمایا یہود ہیں، انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان کی قبروں سے مراد جس میں وہ دفن کیے گئے ہیں۔ یہ روایت صاف بتا رہی ہے کہ قبر سے مراد وہی زمینی گڑھا ہے، وہی حصی قبر ہے، اور جو آدمی برزخی قبر مراد لیتا ہے در حقیقت ایسی تفسیر کرتا ہے آیات کی اور احادیث کی جو تفسیر ہمارے اسلاف نے نہیں کی، بالکل نئی تفسیر ہے۔ برزخی قبر کے تعلق سے ہمارے سلف میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کہی ہے، بلکہ تمام لوگوں نے قبر سے مراد وہی زمینی گڑھا اور حصی قبر ہی مراد لی۔ عالم برزخ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں، کچھ سوالات تھے جو بظاہر بہت اہم تھے۔ ہم نے ان سوالات کا حل اپنے علم کے مطابق اچھے سے اچھا پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ عالم برزخ کے تعلق سے کسی بھی ذہن میں کسی طریقے کا کوئی خلجان ان دلائل کی موجودگی میں نہیں رہ جائے گا۔ اس عنوان کو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر ختم کرتے ہیں جو صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من